أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو سامری نے فتنہ برپا کیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سارے فتنے کا خاتمہ فرمایا، استیصال فرمایا، اس کا قلقمہ فرمایا، اور پھر اسے کہا کہ جس کو تو معبود کہتا تھا نا کہ یہ الہ ہے، دیکھ ہم تیرے الہ کے ساتھ کیا کرنے لگے، لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا، ہم اسے جلائیں گے اور اس کے بعد اس کی جو راکھ ہے وہ ہم سمندروں میں بہا دیں۔ اب آگے اللہ تعالیٰ وہی مضمون چل رہا ہے، انما الہکم اللہ، انما سوائے اس کے نہیں کہ الہکم تم سب کا جو الہ ہے، معبود ہے، اللہ، وہ اللہ ہے، تم سب کا معبود اللہ ہے، الذی، وہ اللہ، لا الہ الا ہو، جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، الذی لا الہ الا ہو، جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وسع، وسیع ہے، کل شیء، ہر چیز پر، علم، اس کا علم، اور اللہ کا جو علم ہے وہ ہر چیز پر وسیع اور ہر چیز پر پھیلا ہوا ہے۔ کذالک، اس طرح، نقص، ہم بیان کرتے ہیں، علیک، آپ پر، من انباء، وہ واقعات، ما قد سبق، جو پہلے گزر چکے۔ آج جو ہمارا سبق ہے نا، یہ بس ترجمہ ہے، اس میں کوئی بہت زیادہ تفصیل طلب موضوع کوئی بھی نہیں ہے۔ کذالک نقص، اس طرح ہم بیان کرتے ہیں، علیک، آپ پر، من انباء، ان واقعات میں سے، ما قد سبق، جو پہلے گزر چکے، وقد، اور یقیناً، آتیناک، ہم نے آپ کو عطا کی، من لدنا، اپنی جناب سے، ذکرا، نصیحت، یاد دہانی۔ یہ جہاں سے سورت شروع ہوئی تھی وہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی، یہ ہم آپ کو کسی مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتے، آپ اپنے آپ کو کسی مشقت میں نہ ڈالیں، اور یہ جو قرآن ہم نے نازل کیا ہے نا، یہ لوگوں کو کچھ یاد کروانے کے لیے، ایک یاد دہانی، کوئی بات یاد کرانے کے لیے، کوئی بہت اہم بات یاد کرانے کے لیے، یہ وہی بات ہے، ذکرہ۔ وقد آتیناک من لدنا ذکرہ، آپ کے پاس ہماری طرف سے وہ ذکر آیا ہے، وہ یاد دہانی آئی ہے، وہ نصیحت آئی ہے، وہ تذکرہ آیا ہے، من، جس نے، اعرض، منہ موڑا، عنہ، اس سے، جس نے اس سے منہ موڑا، پہلو تہی کی، نظر انداز کیا اس کو، فإنہ، تو بے شک پھر وہ، یحمل، اٹھائے گا، یوم القیامت، قیامت کے دن، وزرا، اپنے اس جرم کا بوجھ، تو فإنہ یحمل یوم القیامت وزرا، وہ قیامت کے دن اپنے اس جرم کا بوجھ اٹھائے گا، یعنی اس نصیحت کو نظر انداز کرنے کا، خالدین، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، فیہ، اسی میں، خالدین فیہ، اور وہ ہمیشہ اس بوجھ کو اٹھائے رہے گا، وساء، اور کیا ہی برا ہے، لہم، ان کے لیے، یوم القیامت، قیامت کے دن، حملا، یہ بوجھ، اور یہ بوجھ کتنا برا ہے جو قیامت والے دن وہ اٹھائیں گے۔ یوم، اس دن، ینفخو، پھونکا جائے گا، فی الصور، سور میں، اس دن سور میں پھونکا جائے گا، ونحشر، اور ہم جمع کریں گے، المجرمین، مجرموں کو، اور ہم مجرموں کو جمع کریں گے، یومئذ، اس دن، زرقا، زرقا، اس کا تعلق آنکھوں سے ہے، انسان جب دہشت زدہ ہوتا ہے نا
تو ساری دہشت دراصل اس کی آنکھوں میں آ جاتی ہے. اسی لیے اس کا ترجمہ بے شک مختلف لوگوں نے مختلف کیا ہے، لیکن ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ قیامت کی ہولناکی کا خوف انسان کی آنکھوں کو پتھرا کے رکھ دے گا، انسان کی آنکھوں کا رنگ بدل کر کے رکھ دے گا، اور انسانوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. سب کا خلاصہ یہی ہے. کیونکہ یہ جو تاثر ہوتا ہے نا کسی بھی چیز کا، وہ تاثر بہت زیادہ ہماری آنکھوں میں واضح ہوتا ہے، آنکھوں سے واضح ہوتا ہے بہت زیادہ. یتخافتون، لوگ چپکے چپکے باتیں کر رہے ہوں گے، آہستہ آہستہ، بینہم، آپس میں. یتخافتون بینہم، سرگوشیاں کر رہے ہوں گے آپس میں. البستم، کہ نہیں رہے تم دنیا میں، الا، مگر، 10 دن، کہ تم تو لگتا ہے دنیا میں صرف 10 دن ہی رہے ہو، 10 دن کی زندگی تھی. نحن اعلم، ہم خوب جانتے ہیں، بما یقولون، جو وہ کہہ رہے ہوں گے، جو وہ کہہ رہے ہوں گے ہم جانتے ہیں، اس لیے تو بتا رہے ہیں. حالانکہ وہ کہہ رہے ہوں کہ قیامت کے دن، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں قیامت سے 1000 سال پہلے. کیسے؟ ہم جانتے ہیں. اس لیے ہم نے آج کی پہلی آیت پڑھی، وسع کل شیء علما، اللہ کا علم ہر چیز پر وسیع، ہر چیز پر محیط ہے. تو نحن اعلم، ہم تو جانتے ہیں، بما یقولون، جو وہ کہہ رہے ہوں گے. اذ یقول، جب کہے گا، امثلهم طریقتا، ان میں سے سب سے زیادہ محتاط بات کرنے والا، جب ان میں سے سب سے زیادہ محتاط بات کرنے والا یا سب سے زیادہ درستگی کے قریب بات کرنے والا کہے گا، الا بستم، کہ نہیں رہے تم دنیا میں، الا یوما، مگر ایک دن. نہیں جناب 10 دن نہیں، اور لگتا ہے بس ایک دن تھا. وَيَسْأَلُونَكَ، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، عن الجبال، پہاڑوں کے بارے میں. یہ لوگ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، اور پوچھنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے، آپ جو یہ کہتے ہیں کہ زمین ایسی ہو جائے گی ویسی ہو جائے گی، تو پہاڑ کہاں جائیں گے بھائی؟ اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں. چلیں اب نا کچھ مشینری آ گئی ہے تھوڑی بہت، جو پہاڑوں کو کاٹتی ہے، پہاڑوں کو ختم کرتی ہے. اب تو خیر ڈائنامائٹ سے ایک سے اڑا دیا جاتا ہے پہاڑوں کو، اس کا حصہ اڑا دیا جاتا ہے. لیکن آج سے 1400 سال پہلے یہ سوچ بھی نہیں تھی کہ پہاڑوں کو بھی ہلایا جا سکتا ہے، پہاڑوں کو بھی ہٹایا جا سکتا ہے. تو جب قرآن کہتا تھا نا پہاڑ اڑ جائیں گے، کیسے اڑیں گے؟ کہاں جائیں گے پہاڑ؟ تو لوگ آپ سے پوچھتے ہیں پہاڑوں کے بارے میں. فقل، آپ کہیے، ینسفھا، اڑا دے گا ان کو، ربی، میرا رب، نسفا، دھول بنا کر، میرا رب ان کو دھول بنا کر، گرد و غبار بنا کر، مٹی بنا کر اڑا دے گا. فَيَذَرُهَا، اور وہ زمین کو کر چھوڑے گا، قاعًا، صاف، صفصفا، اور چٹیل، صاف چٹیل ہموار زمین کو بنا کے چھوڑیں گے اللہ تعالی. لا ترى، نہیں تم دیکھو گے، فیہا، اس زمین میں، عوجا، کوئی اونچ نیچ، تم زمین میں کوئی اونچ نیچ نہیں دیکھو گے. جیسے میدان ہموار ہوتا ہے نا، میدانی ہموار، بالکل ساری زمین کو اللہ تعالیٰ اس طرح کر دیں گے. لا ترى، نہیں تم دیکھو گے، فیہا، اس میں، عوجن، کوئی اونچ نیچ، ولا امتا، اور نہ ہی کوئی بل یا سلوٹ، اور نہ ہی تم اس کے اندر کوئی بل یا سلوٹ دیکھو گے. یومئذ، اس دن، یتبعون، لوگ پیچھے لگیں گے، الداعیہ، ایک پکارنے والے کے. اس دن لوگ ایک پکارنے والے کی پکار کے پیچھے پیچھے چل رہے ہوں گے. ایک پکارنے والا ان کو میدان محشر کی طرف پکار رہا ہوگا، اور لوگ اس کی پکار پر اٹھیں گے اور چلیں گے اور بھاگیں گے. لا عوج لہ، کسی بندے میں کوئی اکڑ نہیں رہے گی، کوئی ٹیڑھ پن اس کے اندر نہیں رہے گا. جیسا دنیا میں ہوتا ہے نا، اللہ بلاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ہم کیوں اللہ کی بات پہ جائیں. نیکی والے بلاتے ہیں، نبی بلاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ہم کیوں جائیں نبی کی بات.
نبی بلائے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم جو بلائے ہم اس کے پیچھے چلیں، لیکن یومئذ یتبعون الداعی، اس دن بھی ایک بلانے والا بلائے گا، لا عوج لہ، کوئی اکڑ نہیں رہے گی کسی کے اندر، وخشعت، اور دب جائیں گی الاصوات، آوازیں، للرحمن، رحمان کے سامنے، اور آوازیں رحمان کے سامنے دب جائیں گی، فلا تسمعوا، نہیں تم سن پاؤ گے، الا ہمسا، سوائے کھسر کھسر، ہلکی سی آواز، جیسے چلنے کی ہلکی سی آہٹ ہوتی ہے، جیسے سانسوں کی سرسراہٹ سی ہوتی ہے، بس اتنی سی کوئی آواز ہو تو ہو، ورنہ کوئی اللہ کے سامنے اس دن بولنے کی جرت نہیں کرے گا، کوئی اونچی آواز سے بولنے کی جرت نہیں کرے گا۔ فلا تسمعوا الا ہمسا، کوئی اس دن سوائے تم کوئی ہلکی سی سرسراہٹ یا سرگوشی کے یا آہٹ کے کوئی آواز نہیں سنو گے۔ یومئذ، اس دن، لا تنفع، نہیں فائدہ دے گی، الشفاعت، سفارش، اس دن سفارش کسی کو کوئی فائدہ نہیں دے گی، الا، سوائے اس کے، من اذن، جس کو اجازت دے، الرحمن، رحمان، اللہ جس کو اجازت دے کہ تم سفارش کر سکتے ہو، صرف وہ سفارش کر سکے گا، صرف وہ سفارش کر سکے گا۔ دنیا میں کوئی شخص، انبیاء علیہم السلام تھے سو تھے، اس کے علاوہ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا میں کروں گا سفارش۔ ہو سکتا ہے قیامت کے دن اللہ اس کو اجازت دے دے کہ تو کر، لیکن دنیا میں کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جن کو تم نے بنایا ہوا ہے، کس نے اجازت دی ہے؟ اجازت تو میں نے دینی، اور سفارش وہی کرے گا جس کو میں اجازت دوں گا۔ لا تنفع الشفاعہ، کوئی کسی کی سفارش فائدہ نہیں دے سکے گی، الا، سوائے اس کے، من اذن لہ الرحمن، جس کو رحمان اجازت دے، والرضی، اور پسند کرے، لہو، اس کا، قولا، بات کرنا، اور جس کا بولنا اور جس کا بات کرنا اللہ پسند کریں گے، صرف وہ سفارش کرے گا۔ جیسا کہ ہم نے پڑھا، ولا یشفعون الا لمن، بلکہ پڑھیں گے ہم اگلے پارے میں، ولا یشفعون الا لمن ارتضى، صرف اللہ جس کو پسند فرمائیں گے نا وہی سفارش کر سکے گا۔ بلکہ ہم 30ویں پارے میں پڑھیں گے، لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن، وہاں تو بولنے کی اجازت صرف اس کو ہوگی جس کو اللہ اجازت دیں گے بولنے کی۔ یعلم، وہ جانتا ہے، ما بین ایدیہم، جو لوگوں کے آگے ہے، وما خلفہم، جو لوگوں کے پیچھے ہے، وہ جانتا ہے۔ ولا یحیطون، اور نہیں احاطہ کر سکتے لوگ، بھی، اس کے، علم کا، لوگ اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے، اللہ، اور اللہ ہے سب کے علم کا احاطہ کیے ہوئے۔ وعنت، اور اس دن جھک کے رہ جائیں گے، الوجوہ، چہرے، اور سارے چہرے جھک جائیں گے۔ ویسے الوجوہ چہرے ہیں اور اس کا ترجمہ چہرے ہی ہے، لیکن مفہومی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے گردنیں، اور اس دن ساری گردنیں جھک جائیں گی، للحی القیوم، حی القیوم کے سامنے، اس حی القیوم کے سامنے ساری گردنیں، سارے چہرے اس دن جھک جائیں گے۔ وقد خاب، اور اس دن بڑا نقصان اٹھائے گا، من حمل ظلما، جو ظلم کا مرتکب ہوا ہوگا، جس نے ظلم اٹھایا ہوگا دنیا میں، اس دن وہ بہت نقصان سے اور خسارے سے دوچار ہوگا۔ ومن یعمل، اور جس نے کیا ہوگا، جس نے نیک اعمال کیے ہوں گے، من الصالحات، نیک اعمال، ومن یعمل من الصالحات، جس نے نیک اعمال کیے ہوں گے، وہو مؤمن، اور ہوگا بھی وہ صاحب ایمان والا تھا اور نیک اعمال کیے تھے، فلا یخاف، اسے کوئی ڈر نہیں ہوگا، ظلما، کسی ظلم کا، ولا ہضما، اور نہ کسی حق تلفی کا، اسے نہ کسی ظلم کا ڈر ہوگا نہ حق تلفی کا ڈر ہوگا۔ قیامت کے دن کوئی کسی کا حق نہیں مار سکے گا، کوئی کسی کی حق تلفی نہیں کر سکے گا۔ تم نے نیک اعمال کیے، تمہیں بدلہ ملے گا، مجال نہیں ہے کہ تمہارا کوئی صلہ واپس لے سکے، چھین سکے۔ وَكَذَلِكَ، اور اس طرح، أَنزَلْنَاهُ، ہم نے اتارا ہے، قرآنًا عربیًّا، یہ عربی قرآن،
ہاں ہم نے یہ قرآن اتارا ہے. وصرفنا اور بار بار ہم لائے فیہ اس میں من الوعید وعید وارننگ تنبیہ، اور ہم بار بار اس کے اندر وعیدیں لائے ہیں. وعید غلط کام کے انجام سے ڈرانا، اس کو وعید کہا جاتا ہے. کفار سے کہا جاتا ہے جہنم میں جاؤ گے کفر پر، یہ وعید ہے. ظالم سے کہا جاتا ہے تمہارا ظلم تمہیں جہنم میں لے کے جائے گا، خدا کے غضب میں مبتلا کرے گا، یہ وعید ہے. وصرفنا فیہ من الوعید، اور یہ وعیدیں ہم بار بار لائے ہیں. لعلہم تاکہ لوگ یتقون ڈریں، خدا کی نافرمانی سے بچیں. او یا یحدثو یا یہ وعید پیدا کرے لہم ان کے اندر ذکرا کوئی نصیحت، یا یہ ان کے اندر کوئی نصیحت، کوئی غور و فکر کی صلاحیت ان کے اندر پیدا کرے. فتعال اللہ الملک الحق، فتعالی بلند و برتر ہے اللہ، اللہ الملک الحق، اور وہی حقیقی مالک ہے، وہی مالک حقیقی ہے. ولا تعجل اور آپ نہ جلدی کیا کریں بالقرآن قرآن پڑھتے وقت، اور آپ قرآن پڑھتے وقت جلدی نہ کیا کریں من قبل اس سے پہلے ان یقضا کہ پوری جب تک کہ پوری نہ ہو جائے الیک آپ کی طرف وحیہ اللہ کی وحی، جب تک اللہ کی وحی پوری نہ ہو جائے آپ جلدی نہ کیا کریں. یہ کچھ مواقع پر ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو وحی اترتی تھی تو آپ ان وحی کے الفاظ کو ساتھ ساتھ دہرانے کی کوشش کرتے تھے کہ کہیں مجھے بھول نہ جائیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پر قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ آپ یہ پریشانی نہ لیں. ہم سورہ الاعلی میں پڑھیں گے سنقرئک فلا تنسى، ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے آپ کو نہیں بھولے، آپ کو نہیں بھولے گا. اور اسی طرح سورۃ القیامہ کے اندر ہم پڑھیں گے کہ ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس قرآن کو آپ کے سینے میں جمع کرنا اور پھر آپ کی زبان سے پڑھانا، یہ ہمارے ذمہ، یہ ہمارے ذمہ. اسی طرح ولا تعجل بالقرآن، اور آپ قرآن میں ساتھ ساتھ جلدی نہ کریں جب تک کہ جو وحی ہو رہی ہے وہ پوری نہ ہو جائے. وقل اور یہ کہا کریں آپ ربی زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. اب یہ ان کو کہا جا رہا ہے جن کے پاس سب سے زیادہ علم ہے، ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کہیں، اور جن کے پاس ہے ہی نہیں ہے انہیں تو بہت زیادہ کہنا چاہیے ربی زدنی علما، انہیں تو بہت زیادہ کہنا چاہیے، وہ تو بہت زیادہ محتاج ہے جن کے پاس ہے ہی نہیں، ہم لوگ. وَلَقَدْ اور یقیناً عَهِدْنَا ہم نے حکم بھیجا تھا إِلَىٰ آدَمَ آدم علیہ السلام کی طرف من قبل اس سے پہلے، ہم نے آدم علیہ السلام کی طرف اس سے پہلے ایک حکم بھیجا تھا فَنَسِيَ ان سے بھول ہو گئی، فَنَسِيَ ان سے بھول ہو گئی. وہ حکم یہی تھا کہ لا تقربا هذه الشجرة، یہ جو درخت ہے نا اس کے قریب نہ جانا، یہ حکم تھا. فنسیہ لیکن آدم علیہ السلام سے بھول ہو گئی. ولم اور نہیں نجد ہم نے پایا لہو ان میں عزما برائی کا ارادہ، ہم نے ان کے اندر عزم ارادہ نہیں پایا، یعنی ارادتن نہیں انہوں نے کیا، بھول ہو گئی. ارادتن یہ نہیں تھا کہ مجھے پتا ہے اللہ نے منع کیا لیکن میں پھر بھی کروں گا، میں پھر بھی، ایسا نہیں تھا. بلکہ شیطان نے کچھ ایسا انداز اختیار کیا اور کچھ اس انداز کے اندر شیطان نے بہکایا کہ آدم علیہ السلام سمجھے کہ وہ جو بات ہے وہ شاید پرانی ہو گئی ہے، اب کے لیے نہیں ہے. بہرحال یہ جو بھی تھا فنسیہ یہ بھول ہوئی ہے. ولم نجد لہو عزما ہم نے ان کے اندر غلطی یا برائی کا ارادہ نہیں پایا. وَإِذْ قُلْنَا اور جب ہم نے کہا للملائکہ فرشتوں سے اسجدوا لآدم سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، فسجدوا سب نے سجدہ کیا الا ابلیس سوائے ابلیس کے. یہ مضمون بار بار آتا ہے، یہ مضمون بار بار آتا ہے تاکہ لوگ بھول نہ جائیں اس چیز کو، لوگ اس کو بھول نہ جائیں کہ دشمن کون ہے اور دشمنی کیا ہے. اب جو دور چل رہا ہے نا، ایسا لگتا ہے شیطان لوگوں کے بہت قریب آ گیا ہے. ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ براہ راست اب لوگوں سے نا
کام لے رہا ہے. اس لحاظ سے وہ دنیا شیطانیت کے اندر بہت بری طرح سے مبتلا ہو رہی ہے. ابھی جو آپ نے وہ ایک بہت بڑا سکینڈل جو سنا بھی ہوگا، جس کے اندر دنیا کے بڑے بڑے لوگ جو بہت مہذب سمجھے جاتے تھے وہ بہت بری طرح ننگے ہوئے، اور صاف لگ رہا ہے کہ یہ سب کچھ وہ شیطان کے لیے کر رہے ہیں کہ شاید اس سے شیطان خوش ہو، اور شیطان خوش ہوگا تو وہ ہمیں اور نوازے گا، ہمیں اور دے گا اور نوازے گا. بچوں کو قتل کرنا، ان کا خون پینا، ان کا گوشت کھانا، ہاں یہ مطلب اس کی اور کوئی توجہ نہیں ہو سکتی اس کے سوا کہ شاید اس سے وہ شیطان کو خوش کرنا چاہتے ہیں. شیطان خوش ہوگا ہمیں اور نوازے گا اور دے گا، ہمارا عروج اور زیادہ ہوگا، ہماری جو حکومتیں ہیں اور مضبوط ہوں گی، ہمارا اثر رسوخ اور بڑھے گا، ہماری طاقت اور قوت. ان کو شیطانی کام کہا جا رہا ہے نا، یہ سب شیطانی. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ بار بار قرآن کریم کے اندر شیطان کا تذکرہ شروع کرتے ہیں. دیکھو کہیں وہ تمہیں بہکا نہ دے. وہ تو ایسا تھا کہ اس نے تو آدم علیہ السلام کو بھی اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ میں ان کو بہکاؤں. آدم علیہ السلام کو بہکانے میں اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. تو اللہ نے فضل فرمایا، شیطان کے شر سے آدم علیہ السلام محفوظ رہے، سوائے اس کے کہ بس ایک معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تھا وہ تھوڑا بہت ہوا تو تم کون ہو گئی. تو ہم نے فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم، سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو. سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. ابا، انکار کر دیا اس نے، نہیں مانا اس نے، نہیں سجدہ کیا اس نے. فقلنا، ہم نے کہا یا آدم، اے آدم، ان ھذا، بے شک یہ، عدو، دشمن ہے، لکا، آپ کا بھی، ولزوجک، اور آپ کی زوجہ کا بھی، یا آپ کا اور آپ کی زوجہ کا دشمن ہے. فلا یخرجنکما، کہیں یہ تمہیں نکال نہ دے، من الجنتی، جنت سے، فتشقا، پھر تم بڑے مشقت میں پڑ جاؤ گے. ان، بے شک، لکا، آپ کے لیے یہاں کیا ہے، اللہ تجوعا، کہ آپ کو بھوک نہیں لگے گی، فیہا، اس جنت میں. اللہ تجوع فیہا، آپ کو اس جنت میں بھوک نہیں لگے گی. ولا تعرا، اور نہ ہی آپ بے لباس ہوں گے یہاں پر. وانک، اور بے شک آپ، لا تظمأ فیہا، نہ تو آپ کو پیاس لگے گی یہاں پر، ولا تضحا، اور نہ ہی آپ کو دھوپ ستائے گی یہاں پر. یہاں نہ پیاس ہے، نہ بھوک ہے، نہ یہاں کوئی پریشانی ہے، نہ کوئی تنگی ہے، نہ کوئی گرمی کی شدت ہے پرسکون ہر اعتبار سے. فوسوسا، بس پھر وسوسہ ڈالا، الیہ، آدم علیہ السلام کی طرف، الشیطان، شیطان نے ان کو برائی کی طرف مائل کرنے کی کوشش کی. وسوسہ کا مطلب یہی ہے، برائی کی طرف مائل کرنے کی کوشش، برائی کی طرف مائل کرنے کی کوشش. فوسوسا، بس برائی کی طرف مائل کرنے کی کوشش کی شیطان نے. قال، کہنے لگا، یا آدم، اے آدم، هل ادلک، کیا میں آپ کو بتاؤں، آپ کی رہنمائی کروں، علی شجرۃ الخلد، علی پر، شجرہ درخت، الخلد ہمیشگی کا، کیا میں ہمیشگی کے درخت کی طرف آپ کی رہنمائی کروں، آپ کو ہمیشگی کا درخت بتاؤں، اگر آپ وہ کھا لیں گے، اس کا پھل کھا لیں گے، آپ ہمیشہ زندہ رہیں گے، ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے. تو جنت کی صفات تو اللہ بتا چکے تھے، اور ہمیشہ جنت میں رہنے کی جو آرزو ہے شیطان نے دلائی، شیطان نے. اور یہ صرف آدم علیہ السلام کو نہیں دلائی بلکہ وہ ہم سب کو دلاتا ہے. اور تم نے ادھر ہی رہنا ہے، بے فکر رہو، مرنے والے اور لوگ ہیں، تم تو زندہ رہو گے. یہ ہم سب کو دلاتا ہے وہ شیطان. ہم سب اسی آرزو اور امید میں رہتے ہیں یہاں پر. قال یا آدم، کہنے لگا، اے آدم، هل ادلک، کیا میں تمہیں بتاؤں، علی شجرۃ الخلد، ہمیشگی کا درخت، وملک، اور ایسی سلطنت، لا یبلا، جو کبھی پرانی نہیں ہوگی، جو کبھی بوسیدہ نہیں ہوگی، جو کبھی خراب نہیں ہوگی. فاکلا، بس ان دونوں نے کھا لیا، منہا، اس درخت سے جس سے اللہ نے منع کیا تھا، ان دونوں نے کھا لیا. فبدت،
اور ظاہر ہو گئیں لہما ان دونوں کے سامنے سوآتہما ان دونوں کی جسم کے پوشیدہ حصے، ان کے سطر، ان کے پوشیدہ حصے ان کے سامنے ظاہر ہو گئے، یعنی وہ جنت کا لباس اتر گیا۔ ینزع عنہما لباسہما 8ویں پارے میں پڑھا تھا ہم نے۔ وطفقا اور لگے وہ یخصفانی چپکانے علیہما اپنے آپ پر، وطفقا یخصفانی علیہما اور وہ اپنے آپ پر چپکانے لگے من ورق الجنہ جنت کے پتے، اور آدم علیہ السلام جنت کے پتے اپنے اوپر چپکانے لگے۔ وعصا اور نافرمانی کی آدم نے ربہ اپنے رب کی، فغوا اور بس وہ تھوڑا سا راہ راست سے ہٹ گئے، ہٹ گئے۔ ثم پھر اجتباہ ان کو چنا، ربہ ان کے رب نے، پھر نوازا ان کو ان کے رب نے، فتاب علیہ اور ان پر مہربانی فرمائی اللہ تعالیٰ نے، وہدا اور پھر ان کو راہ راست پر قائم رکھا، سیدھے راستے پر اللہ تعالیٰ نے ان کو چلایا۔ بس یہاں تک۔